بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی معزز و محترم حاضرین آستانہ عالیہ بارو شریف دا ترہ امتیاز ہے کہ علماء حفاظ فضلاء اور مشائخ دی کثیر تعداد حسن عقیدہ اور حسن عقیدت نال اس درگاہ وابستہ ہے اور ساڑھے جیسے فقیر ناچیز بندے اس گلتی بڑے راضی ہوندے رہنے گھر بہ کے کہ چلو کچھ اجے آستان ایسے ہے نے جتھے طریقت و شریعت دی شمع یکساں روشن ہے سبحان اللہ میرے برادر محترم بھائی حامد صاحب دی وجہ تو یہی مینوں بٹھا کے بھی لے آئے نے تے اٹھا کے بھی لے آئے نے فقیر دی حاضری ہو رہی ہے چند گزارشات پیش کرانگا آپ سب بھائیاں دی خدمت آپ میری طرف توجہ رکھیے ایسے ہوتے رہتے ہیں واقعات آپ کی توجہ ادھر رہے یہ شاید پھر بھی ہو جائیں کیا بات اہل اللہ کے ہاں ایسا ہوتا رہتا ہے بے شک کیونکہ جب انوار الہی کسی جگہ پر برس رہے ہوں تو جن کے قلوب پر ان کا عکس پڑتا ہے تو وہ تڑپ جاتے ہیں اور اللہ والوں کی نقل کرنا بھی ثواب ہے وجد ہو جائے تو سبحان اللہ نہ ہو تو کسی کو دیکھ کر ویسی صورت بنا لینا سبحان اللہ یہ کوئی عجیب گل نہیں ہے جڑے اللہ والیاں دی صحبت وچ بیٹھتے رہندے نے وہ نیادی ہوندے لہذا آپ دی توجہ پوری طرح میرے وال ہوئے
ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਈ ਸੱਜਣ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਾਸ਼ਾ ਇਹ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਨ ਦੀਨ ਦੇ ਆਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਤਰਬੀਅਤ ਗਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਵੱਜੋ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਰਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਹਰ ਜ਼ਾਵੀਏ ਨਾਲ, ਅਕਾਇਦ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ, ਇਸਲਾਹ ਆਮਾਲ ਔਰ ਅਹਵਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਸਾ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾ ਹੋਣ। اور الحمدللہ حضور شہنشاہ نقش بند دا فیضان ہے کہ جس جگہ تے بھی تانوں اے فیضان نظر آوے گا بزرگاں دا اتے اکثر لوگ بابیاں دے رنگ وچ رنگے ہون گے تے او مرید کیڑا جنوں ویکھ کے بندے اندازہ نہ لان بھائی دا حلیہ ویکھ کے لگدا ہے فلانے بابے دا مرید ہے۔ بھائیا کچھ تے یار دے رنگ چ رنگنا چاہیے۔ جے یار دا رنگ ہی نہیں چڑھیا، یار دی صورت دا عکس نظر نہیں آیا تیری سیرت وچ، تے پھر اجے مرید کامل نہیں ہویا۔ تو اپنے حصے دی ڈیوٹی چند لفظاں تواڈے تک پہنچان دی کوشش کرنا وا۔ پیر صاحب سن، انہاں دا ایک بندہ مرید ہویا۔ وہ بابا نہیں ہوندا جڑا مرید دے اندروں نہ جھانک لوے، یہ فراست انہاں نوں حاصل ہوندی۔ ساڈی پھر عادت ہوندی ہے اسی پیراں تو پوچھنے آ بجی کوئی حرف دسو۔ اچھا میری بولی دی سمجھ آؤندی پئی جن؟ بہت مہربانی، مینوں سی پتہ نہیں یار بیلیاں نوں سمجھ نہ آوے، اسی حافظ آباد والی بولی بولنے ہاں، یہ نہیں ہے کوئی بھئی گڑبڑ نہ ہو جائے، مہربانی جی۔ اچھا جی، انہوں نے کہا جی میں نے کوئی حرف دسو۔ بابے تاڑ لیا سی کہ اس بندے وچ چودھر پائی جاتی۔ انہوں نے فرمایا بھئی حرف دسنے آ پڑھ لیں گا؟ انہوں نے کہا جی پڑھا گا۔ فرمایا 40 دن جا کے تسبیح تے کو وظیفہ پڑھ میں نہیں۔ ہاں ہاں ہاں، کیا بات! بھائی سمجھ آ گئی تو ماشاءاللہ۔ میں نہیں ٹر گیا، 40 دن پڑھیا، 40 دن بعد حاضری تے آیا۔ بابیاں اندروں پوچھیا کون ہے؟ آندا میں ہاں۔ فرمایا 40 دن پھر پڑھ۔ سمجھ رہا ہو جی؟ میرا خیال ہے بندے اگے کچھ سمجھے نہیں، ایویں تھوڑا جہا آسرا کرنا ہے سمجھ آ جائے۔ دوسرے چلے تے پھر چلا گیا، 40 دن مڑ پڑھتا رہا تسبیح تے میں نہیں میں نہیں میں نہیں۔ 40 دیہاڑیاں بعد پھر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں بابے پوچھیا کون ہے؟ آندا میں ہاں۔ فرمایا ایک باری پھر جا۔ جدو تیسرے چلے تے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تے بابیاں پوچھیا کون ہے؟ آندا میں نہیں۔ فرمایا اندر آ جا، ہن پک گیا ہے، ہن تینوں اگلا سبق پڑھانے ہیں۔ بابے فرماتے نے جے میں تینوں اندر سمجھا پھر مقید جانا، جے میں تینوں باہر سمجھا تے میرے اندر کون سوانا؟ میرے اندر تو ہیں، باہر بھی تو ہیں، وچ بلا کون نمانا؟ یہ کمال ہے۔ پہلا سبق یہ ہے بھئی اپنی
میں مر جائے جے شیخ کہ میں نا تے پھر بھائی صاحب جلوہ اندر نہیں میں ختم کر درویشو فقیرو جس دی میں مر جائے بڑا میرے نزدیک میرا جملہ قیمتی ہے اور ذہن بدلن آڑا ہے جدی میں مر جائے او دے اخلاق بہتر ہونا شروع ہو جاندے میں دوبارہ بول رہا ہوں اس نو آپ سمجھ لو جدی میں مر جائے اس دے اخلاق بہتر ہونے شروع ہو جاندے میں اخلاق بہتر نہیں ہون دیندی تے درویش ہوئے جدا اخلاق نہ سونا ہوئے کہ بندے او دے اخلاق تو متاثر ہو جائے اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام بھائی صاحب آپ بڑی وڈی درگاہ تے آئے ہو میں بندہ ناچیز احقر العباد من اولاد امام جعفر صادق سید فیض الحسن اعزاز سمجھنا کہ میں ایتھے آ کے تُوان پہ گل سنانا تے تُوہاڈا بھی کوئی اعزاز تے ہے نا بتوان ساد لے آنا اچھا ایتھے بھی بڑا فرق ہے بندے سمجھ دینے اسی گئے ہاں تے فقیر سمجھ دینے سان سدیا گیا بندے آندے نے اسی دربار شریف تے گئے ہاں درویش آندے نے سان دربار شریف تے سدیا گیا میرے کملی والے آقا معلم اعظم راہبر اعظم آپ دی امت نو تربیت ہی اے ہے اور اے سانو آج دی اس نشست اس وقت سکھنے دی ضرورت ہے کہ جدو آپ بارو شریف تو واپس جاؤ تے تواڈی بولی اگلی نہ ہوئے تواڈا گفتگو دا طریقہ اگلا نہ ہوئے تواڈے لہجے او سختی نہ ہوئے مٹھاس آ جائے پیار آ جائے بولی بدلی ہوئے بندے آکھن دربار شریف تے گیا ہے کسے تلخی کڈ کے وچ مٹھاس پا دیتی کچھ بدلاؤ ہوئے نا یار پھر بندے آندے جنہوں وہ کی لین گیا ہو تھے وہ کی لین جاندے ہو وہ کی لین جاندے ہو تو جدو بولی بدل جائے انہوں نے آپ پہ پتہ لگ جائے بھئی یار ساکی نے کچھ پلا کے گھلیا تے ہے مست جا لگتا ہے بھائی صاحب داڑھی شریف رکھ لئی آپ نے آپ نے مبارک ہو امامہ شریف آپ نے بن لیا سبحان اللہ آپ دی صورت سونی ہو گئی ہن کدی سیرت سونی ہو جائے تے پورا رنگ ہی بابیاں چڑھ جائے بھائی صاحب اسی داڑھی شریف رکھیے اسی سر ڈھانپیا ہویا ہے اسی کسے دے سفیر ہاں امبیسیڈر ہاں سن ویک کے بندے آکھنا ہے جنہ دا نوکر انج دا ہے انہوں دا آقا کھڈا سونا ہو سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو 12 صحابہ نے حضور دی بیعت کی تھی سی نا بیعت عقبہ ثانیہ تو آپ نے حضرت مصعب ابن عمیر نونہ دے نال مدینے بھیجیا سی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جملہ ویچی پالو سنی انہوں آندے نے جڑا حضور دے سارے صحابہ دا احترام کرے جیڑا ایک بھی صحابی دا احترام نہ کرے -1 فارمولہ سنیاں چھ نہیں چلدا توجہ ہوگی آپ دی -1 فارمولہ سنیا میں چلان دی کوشش بھی نہیں کرنی آستانہ علیہ بارو شریف دا ترہ امتیاز ہے اتھے سارے صحابان منیا جاندہ ہے
سچا کھرا سنی آستانہ. تو حضرت مصعب ابن عمیر نو حضور نے بھیجیا اے سارے مریداں واسطے ونڈ مدینہ شریف کہ آپ جاؤ اور دین سکھاؤ. مدینہ شریف تو علاوہ مکہ، شام، عراق، ایران جتنے ممالک نے صحابہ فتح کیتے نے، مدینہ کسے فاتح نے فتح نہیں کیتا. حضور دے اکو مرید نے سارا مدینہ حضور دا غلام بنا چھڑے. اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. جدو حضرت مصعب ابن عمیر گئے ادو 12 بندیاں کلمہ پڑھیا سی اور حضور دے بیت سن، حج دے موقع تے ہوئے سن. لیکن جدو رسول اللہ مدینہ شریف گئے حضرت مصعب نے پورا پنڈ سرکار دا غلام بنا چھڑیا. شیخ دا مرید ہوئے سچے پیر دا، جڑا آپ بیت ہو کے تے جیڑی چاشنی لے کے جائے او دا نور پورے پنڈ دیہات تے علاقے دے اندر پھیلا دے وے تے او مرید کامل ہے. میں ویکھیا ہے جتے صحابہ دا ایک منکر پیدا ہوندا ہے 4 سال لگ دن تے او نال اتنے رلائی بیٹھا ہوندا ہے. میں ویکھیا جتے تبلیغی جماعت دا ایک بندہ ٹر جائے او نال اتنے، بلکہ سن تے ایڈا ڈر ہوندا ہے اساں مسیتے کدی نہیں وڑن دیتے. بالکل توجہ کیتی نہیں کیتی. اسا تبلیغی جماعت و مسجد دے باہر لکھیا ہوندا ہے تبلیغی جماعت والوں کا داخلہ ممنوع ہے. میں جدو نواں پڑھیا نا مدرسے سے فارغ ہوا تو میں ایک علامہ صاحب تو پوچھا حضرت صاحب اے ہسپتال مریضاں دا داخلہ ممنوع ہوتا ہے؟ کیا بات. میں کہا وہ کیسا ہاسپٹل ہے جدے باہر لکھیا ہوئے کہ مریضوں کا داخلہ منع ہے؟ یہ کی حضرت کیتا جی؟ انہاں کہا جی اے بڑے چلاک ہوندے نے، اے ایتھے آ کے 3 دن رہ جان تے وچوں کچھ ساڈے نال رلا لیندے نے. تو میں کہا حضرت صاحب اسی بھی تھوڑے جے چلاک نہ ہو جائیے، او جو بھی آ کے مسیتے بہ جاندے نے جان لگیاں 2 تے ساڈے کول بھی رہ جان. کی فرماندے پہ؟ سانو چلاکی نہ آئی، زمانہ چلاک ہو گیا. سانو اے ونڈ نہ آئی کہ کسے نو اپنے نیڑے کیویں کرنا ہے. ساڑی عمر اس گل تے لانگی با بھی سنیاں چو نکل جائے، آ بھی سنیاں چو نکل جائے، آ بھی سنیاں چو نکل جائے. اسی سنیاں چو کٹ دے رہے ہیں، پرانے بابے بندے سنیاں چو باڑ دے رہے ہیں. انہاں فرقہ تبدیل نہیں کروایا، انہاں کافرانو کلمے پڑھا کے حضور دا غلام بنایا ہی بابیاں دی مام سے. تو بھائیو وہ جتھے ٹر جانو بندیاں اپنے نہ رلا لیندے. اس سانو جاچ کیوں نہیں پی ہوندی کہ اسی اپنے شیخ دا فیضان جا کے جاری کر دے؟ وہ مرید کیڑا جیڑا جتھے بوے اتھے اپنے پیر دی گل نہ کرے. میری بات نو آپ نہیں سمجھے. مرید ہو جتھے بوے اپنے شیخ دی گل کرے، میرے پیر دی آ گل، میرے پیر دی آ گل. تواڈیاں گلاں تو متاثر ہو کے اگر کوئی ایک بندہ بھی تواڈے آستانے نال جڑ گیا تو دی آخرت سمر گئی، دنیا بھی سمر گئی، وہ دی آخرت بھی سمر گئی. تو آستانے دے نال وابستہ ہو کے کلے جنت چ نہ جاؤ. بیڑا بڑا وڈا ہوندا ہے بابیاں دا، نال ہورناں نوں بھی بالو، امت دی خیر خائی کرنی چاہیے. اے صوفیاء دے آستانے ہی نے جنہ سنیت سنبھالی ہے تے انہ ہی پیچھوں بھی سنبھالنی ہے. اصل چیز کہ خوشبو لے کے جاؤ سونے عادتاں دی، سونی گفتگو دی، جا کے پھیلا دو. اللہ قرآن فرما دے والا قد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر للہ. بچپن میں کسی بندے کو کام کر دے سن حضرت لقمان. اس نے کیا بکری ذبح کرو، تیرے جسم دا بہترین حصہ لیاؤ. ذبح کیتی تے زبان لے آ کے اگے رکھی.
اس آخیا سب تو بدترین حصہ لے آؤ، دوبارہ وہی لے آئے۔ اس ویلے اس آخیا جی سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا سمجھ اتے اتے، جے قابو وچ ہوئے تے اے دے تو چنگی شے کوئی، جے بے قابو ہوئے تے اے دے تو بری شے کوئی۔ آپ نے شیخ سعدی نے پڑھیا ہوئے گا، سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اگر سرکے دا ایک من ہوئے او دے اتے مکھی نہیں بہندی، شاید دے قطرے اتے چھتا بن جاندا ہے۔ بھائی اپنی زبان میٹھی کر تاکہ لوگ تیرے نیڑے بہن۔ ایں تے بابیاں دا فیضان ہے۔ اگر آپ نو سواد آ جائے تو ایک اپنے پیر دی گل کر لو۔ میرے پیر و مرشد سید معین الملت والدین معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ دی زبان عربی سی، راجستھان دی زبان ہندی سی، او راجستھانی بول دے سن۔ زبان یار من ترکی و من ترکی نہ دانا، انہاں دی بولی ہو رہے تے انہاں دی بولی ہو رہے، لیکن بابے دے لہجے چ مٹھاس نہیں آئی۔ 90 لاکھ نو سرکار نے کلمہ پڑھا دیتا۔ بھائی صاحب ہندوستان دا لٹریسی ریٹ ہن بھی پورے ہندوستانی چکم میں ایڈے ان پڑھ علاقے وچ بابیاں ڈیرا لایا ہے تے لوگاں اللہ دا دین سمجھایا ہے۔ زبان اچ مٹھاس ہے، لہجے چ کڑواہٹ کوئی نہیں۔ سان غصہ بڑا جلدی ہوندا ہے، بندے مولویاں تو ڈردے نے، ساڈے نیڑے کوئی ماندا نہیں، اسی کسے نو نیڑے کرنا جاندے نہیں، اسی کسے نال پیار کرن دی ونڈ نہیں سکھی تے نہ سکھائیے، اسی صرف فتویٰ سکھی بیٹھے۔ بھائی صاحب یاد رکھو، فتویٰ ملت دی ضرورت ہے، لیکن فتویٰ انہاں واسطے ہوندا ہے جڑے ملت وچ آ جان۔ جڑے تواڈے تو باہر نے انہاں تواڈا فتویٰ نہیں چاہیدا، انہوں تواڈا تقویٰ تواڈے قریب لے کے آئے گا۔ برائے کرم فقیر دی بات تے غور کر لو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابی نے پوری دنیا دا مسلمانہ دے قلب دا نور مدینہ، مدینہ زبان دے اخلاق نال فتح ہویا، مدینہ تبلیغ نال فتح ہویا ہے، مدینہ قرآن پاک دی روشنی نال فتح ہویا۔ اب آپ رمض دی بات سننی، حضور مدینہ تشریف لے آئے تو مختلف لوگاں نے حضور نو مختلف تحفے دیتے۔ تحفہ دینا اپنے شیخ نو سنت۔ حضرت ام سلیم بنت ملحان حضور دی خدمت چادر ہوئیاں تے عرض کیتی سونیاں لوگاں تو ان تحفے دیتے میں اپنا پتر پیش کرنا چاہتا۔ بھائیو میرے نہ راتی بھائی احمد صاحب بھی گل پہ کر دے سن تے میں سندا رہنا، بابیاں آگے عالم نہیں بنی دا ہے بھی کوئی نہ مڑ بننا تے بالکل ہی نہیں چاہیے، سادے جے بندے ہاں۔ مرید کو پیر نو منگنی اولاد چاہیے، بکرے لیلے شرینیاں مجھاں گڈیاں اے فقیران نہیں منگنیاں چاہیے۔ پیر مرید کو منگے تو انہوں جڑا ساریاں تو ذہین تے سونا پتر لگے انہوں آکھے احسان دے، تے مرید بھی پیرانو پیسے نہ دے وے، اپنے جگر دا ٹکڑا کٹ کے جڑا پیر اگے رکھے وہ آندہ ہے سونے میرا پتر لے جائے انہوں اپنے رنگے چرانگ، انہوں حافظ بنا، انہوں قاری بنا، انہوں عالم بنا، جو چن ہے وہ بنا، میں تیری بارگاہ چ اپنے پتر نو نظرانے دے طور تے پیش کی۔ اے ہے درویشی، اے تصوف ہے، یہ دی ہونا اس ویلے ضرورت ہے کہ پیر اولاد منگن تے مرید اپنے پیران اولاد پیش کرن۔ سارا لے لو، اے صدیق پاک دی سنت۔ توجہ ہوگی آپ کی؟ انہاں بچیاں پھر عالم بنایا جائے، انہاں دینی علوم اور دنیاوی علوم پڑھائے جان، وکیل بنائے جان، انجینئر بنائے جان، جج بنائے جان۔ او بچے آستانیاں تے پڑھ کے دنیا دے
تمام شعبہائے زندگی دے اندر دخیل ہون اور اتھے بے کے بابیاں دے فیضان نو ہر جگہ تے عام کر. تو درویشو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ حضرت ام سلیم نے اپنے پتر انس نو پیش کیتا. توجہ ہے جی. یہ انس پاک فرماندے کہ میں 10 سال حضور دی خدمت حاضر ہویا. 10 سال میں حضور دی خدمت کیتی ہے, نوکری کیتی ہے, گھر دے کام کردا رہا. میرے کو کئی باری غلطیاں ہوئیاں نے, لیکن حضور ایک مرتبہ بھی میرے نال ناراض نہیں ہوئے. بھائی صاحب حضور دے پاک اخلاق کریمانہ, یہ اخلاق کریمانہ نے جنہاں نال میرے نبی پاک سرکار نے دنیا نو اپنے قریب کرن دا گر سکھایا ہے امت دے فقیراں نو. ہوں سننا گل, انس پاک فرماندے مدینہ شریف دی گلی ہے. ان انس قال کنت امشی مع رسول اللہ. پائیا تو ان سمجھ نہیں آئی, مدینے دیاں گلیاں ہون بھی بڑیاں سونیاں نے, پر جدوں حضور چل دے ہونے نے گلیاں کڑیاں سونیاں لگ دیاں ہون گی. حضرت صاحب اجے میرے کو 10-15 منٹ باقی, آپ انہاں کو ٹائم میں دیو گے؟ مہربانی تواڈی. اصل گلاں ڈھیر ہوندیاں نے, کردیاں ویلے دا پتہ کوئی نہیں لگدا. توجہ ہے بھائی صاحب. مدینے دیاں گلیاں ہن بھی بڑیاں سونیاں نے, حضور دے ویلے کڑیاں سونیاں لگدیاں ہون گی. اے وہی گلیاں نے جتھے جبریل امین تشریف لے آندے سن. اللہ اللہ تو سارے مدینے شریف دیاں گلیاں وکھا دے. آمین آمین اللہ تعالیٰ وہ شہر بھی کھائے جتھے حضور ساواں لیندے رہے, آمین. جتھے حضور دا پاک روزہ ہے. جی حضرت انس فرماندن کہ میں حضور دے نال مدینہ شریف دیاں گلیاں وچ پیا ٹرنا. اللہ اکبر. عزیزان من واہ آئیے اللہ دا قرآن سنیے. میرے اللہ فرماندن والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. عزیزان من میرے حضور دی جلوہ گری ہو جائے, یسرب مدینہ بن جاندہ ہے. جدے دل وچ سرکار دی جلوہ گری ہو جائے, اس مدینہ دل مدینہ بن جاندہ ہے. جس دل وچ رسول اللہ دا پیار آ جائے, حضور سرکار دی جلوہ گری ہو جائے, وہ دل مدینہ ہو جاندہ ہے. اگر سمجھ نہ آوے تو اس ونڈنال سمجھانا کہ اے تن یار سچے دا حجرا. اللہ سبحان اللہ. بھائی مرید ہو جی دل وچ پہلا پیر دا پیار وسدا ہوئے, تے پیر دا پیار حضور دے پیار تک لے جائے, تے حضور دا پیار عشق الہی تک لے جائے. پہلی منزل تے شیخ دا پیار ہی ہے نا جی. میں پچھلے اتوار تے پہ گل کردا سا, اگے مریداں وچ گلاں چل دیاں آئیاں تصور شیخ دیاں. مرید پیران ملن آتے آن دیا جی دل تے نظر کریا جی. ہون جے کمڑے میڑی باندھن, وہ موبائل آنج کر کے آندھن ذرا ایدو ویکھیا جی. کوئی سمجھ آئیے جی. اگے آن دیا دل وال نظر کریا جی. ہون دے مرید آن دیا موبائل آل ذرا نظر کریا جی, سیلفی چنگی آ جی. بھلیو درویشو جدو پیر کول جاؤ موبائل وال نظر نہ کروایا کرو, اپنے دل وال نظر کروایا. مرید تے دل میں یار دا تصور ہونا چاہیے. بابے فرمانے نے اے تن یار سچے دا حجرا, تے وچ مار فقیرہ جاتی ہو
زوال ہنیرے تے تیری لب جائے مت گواچی میں قربان انہاں تو باؤ تے جنہ حق دی رمز پچھاتی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، علماء اہل سنت۔ بھائی آج دوجے نعرے تسی اولی بھی مار لے ہم تو چل گئے ٹھیک ہے، لیکن اے ختم نبوت والا نعرہ میں مرانا ہے اے جڑی چادر تساں اتے خوف دی تاری کر لیے لاؤ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دب کے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اللہ اپنو برکت عطا فرمائے۔ سنو بھائیو، اے نہ کسی جماعت دا نعرہ ہے، بے شک نہ کسی سیاستدان دا نعرہ ہے۔ میری جان بہ جاؤ میں صدقے جاواں تو اسی میں تے خود سیاستدان ہے ہی نہ ساڑھے بابے سیاستدان نے نہ اسی کسی جماعت دے نمائندہ، اسیاں سبز گنبد دی جماعت نہ زندہ باد۔ اسی بابیاں دے نوکر فقیران درویشاں دے منن والے ہاں تے ساڈا اپنا رنگ ہے، نہ اسی کسی جماعت دی وجہ تو نعرہ ماریا تے نہ کسی جماعت دی وجہ تو چھڑنا ہے۔ کیا بات، اپنی سنیاں دی وانڈے سنیاں دا اپنا رنگ ہے، اساں اپنے رنگ وچ رنگیاں رانا ہے۔ بھائی صاحب فقیر دی بات سنو، سکھن دی ضرورت ہے میری سنی قوم انہوں میرے نبی پاک دا دین کیوں ہے پھیلن۔ بھائی وہ تارک جمیل میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ توجہ ہے کہ نا؟ وہ میٹھی باتیں کر کے سنیوں سے مال لے جاتے ہیں کہ تسی سارا دین ڈنڈے نال ہی دسو، تسی بھی تھوڑے جے میٹھے ہو جاؤ، تواڈی مہربانی، تھوڑے مٹھاس اپنے اندر پیدا فرما لو۔ اگر آپ دی سمجھ چاہ جائے نا تو یہ سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دین ماحول ویک کے پھیلایا جاتا ہے۔ اب فقیر دی بات سمجھو، مولا علی سرکار دی گل سناواں تے گل مکاواں، لمبی ہوندی پئی، ساڈی عادت ہوندی ہے گلاں وچوں گلاں نکلدیاں جاندیاں تے سمیٹیاں نہیں جاندیاں، پیچھے پلٹی ہن سمیٹ ال چلیے۔ مولا علی سرکار فرماندے نے کہ میں نماز حضور دے پیچھے پڑھی، تسی سارے تے پڑھتے ہی ہونے، توجہ نہیں فرمائی گل، پڑھ دے ہونا سارے ہی نماز، نہیں پڑھ دے تے آج تو شروع کر لو بابیاں دی آستان پاک تے بہ کے نیت کر لو کہ اساں آج تو پکی نماز پڑھنی شروع کر لیں۔ میرے نبی پاک سرکار دی حدیث پڑھی تے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آپ رحمت للعالمین ہو کے فرماندے نے اگر میرا رب مینوں اجازت دے وے تے جڑے بندے بانگ سن کے مسیتے نہیں ہوندے میں نہ دے گھراں آگ لا دے۔ آپ سمجھو کہ سرکار کتنا ناپسند فرماندے نے بے نماز نے۔ اللہ سانو سارے انہوں پائیا میں انہاں مریداں تو حیران انہاں جڑے آندے نے جی سان پتہ لگا ہے تو انہاں شے پسند دیتے اسی لے آئے ہیں۔ اوے امتیو تو انہوں اجے تک پتہ نہیں لگا کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے، کیا بات، سبحان اللہ۔ کیوں نہیں پیش کر دے حضور دی بارگاہ چ ٹھنڈ؟
مولا علی فرماندے نے اسی فجر دی نماز حضور دے پیچھے پڑھی. اللہ اکبر. حضور دے پیچھے نماز پڑھی. وہ کڈیاں کرما والے سن ہوئے جڑے حضور دے پیچھے نماز پڑھ دے. انہوں نے صحابی آکھیا جاتا. فرماندے نے میں حضور دے پیچھے نماز پڑھی فجر دی. تو اسی بیٹھے ساں تو ایک بندہ آیا یہود دا عالم تورات. اس نے رسول اللہ سرکار تو پیسے طلب کی. اچھا بھائی میں آپ دی خدمت چرچ کرنا اے جڑے بھائی پیسے دین دیو یہ صرف سٹیج والے دین دیو باقی تھلے والے بیٹھے. وہ دی وجہ ہے گل ڈسٹرب ہوندی اور پیسے برے کسے بندے نہیں لیندے. ٹھیک ہے جی. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بابیاں دے کول بیٹھ. ہر بندے نے فوٹو والا کاغذ بڑا اچھا لگتا ہے. مولویاں نے بھی چنگا لگتا ہے چلو کسی دین دے کام تے لا چھڑاں گے جا. ٹھیک ہے جی. مگر چونکہ ڈسٹربنس ہوندی ہے بار بار آن جان نال کہ مینوں گل کر لین تے مڑ کٹھے دے لیا. بابیاں کو دعا جو لے لینی ہے پیسے ساری سال سب کو نہیں مکنے. حضرت صاحب فقیر دی گل سنو. مولا علی فرماندے نے کہ اسی نماز پڑھ کے بیٹھے تے اس یہودی عالم نے یقال له فلان حبر بڑا عالم سی اپنی یہود دا. انہیں کیا میرے پیسے دیو. حضور نے اودے کولوں کچھ ادھار لیا ہویا سی. اے دا مطلب ہے لین دین یہودیاں نال بھی کر لئیدا. مہربانی کرو جذبات نال مسئلے حل نہ کرو. قرآن و سنت دے نور نال مسائل دا حل تلاش کرو. جیڑا بندہ آستانے دا مرید ہے اندیاں ذمہ داریاں ہور نے. جیڑا آستانے دا سجادہ نشین نے اندیاں ذمہ داریاں ہور نے. جنیاں بڑیاں ذمہ داریاں ہوندیاں نے اودے تقاضے بھی بڑے ہی ہوندے. حضرت صاحب ساڈے مرید فوٹو ویکھ لین نہ کسے نہ. ہن میں ڈی سی ہن کیویں آکھاں میری کرسی منے ڈا میں دوجیاں نال نہیں بن. اس آکھنا پا تو پھر باہر چ جا. لیکن وہ آندے تسی پھر بعد مذہباں نال بیندے ہو. میں آکھیا اے تے ویکھ بیندے کتھے. خیر اس آکھیا میرے پیسے دیو. پیارے سنگیو پیارے عزیزو سرکار نے فرمایا بھی اجے تے تیرا تو ساڈا وعدہ نہیں آیا. اس آکھیا وعدہ نہیں آیا مگر میرے پیسے دینے جے نا. حضور فرمایا دینے. اس آکھیا لے آؤ. سرکار فرمایا جے نہیں ہے. اس آکھیا اگر نہیں ہیں تے مسلے تو اٹھنا نہیں. حضرات ادھار لینا سنت ہے. ادھار لینا سنت ہے لیکن پوری گل لے وے بھائی واپس کرنا بھی سنت ہے. اللہ آپ نے برکت عطا. اپنے اپنے مطلب دی گل نہیں کرنی. بات بندے آندے نے مزدور نو مزدوری پسینہ خشک ہون تو پینا دینی چاہیے. ایسا سائیاں دا فرمان ہے. میں گل فرمان دے وچ یہ جے سمجھ آ جائے پسینہ مزدور نو بھی آنا چاہیے. کیا بات بہت خوب. آپ نو سمجھ آئی کہ نہ آئی. تے جے مزدور نو پسینہ ہی نہ آوے تے وہ آکھے بھائی میں خشک ہون تو پینا دیو تے پھر اگلے بھی آکھنا ہے پینا آتے لین دے پا. سرکار نے فرمایا آجے پیسے نہیں. اس آکھیا اگر پیسے نہیں تے میں اٹھن نہیں دینا. توجہ ہو گئی. اگر پیسے نہیں نہ دینے تے میں اٹھن نہیں دینا. حضور فرمایا ٹھیک ہے نہیں اٹھتی. وہ یہودی عالم حضور نماز پڑھا کے مسلے تے جلوہ گار ہوئے نے. علامہ صاحب جے کدی تھوڑا جہا کوئی بحال ہوئے تو بہ جاوے. حضرت عمر فرماندے نے میں حضور دے نال ساں. ایک کملی جی مائی نے حضور دا ہاتھ پھڑ لیا تے عرب دی گرمی حضور نال گلاں کرن لگ پئی. کردی رہی حضور نو پسینہ آوندا رہیا تے حضور سندے رہے. اس اپنی مرضی نال جدوں ہاتھ چھڑیا تے حضور چلے تے عمر پاک کدے نے سونیا پورے مدینے چ اس بی بی دی گل کوئی نہیں سندا. تے حضور فرماندے نے عمر ہور کوئی نہیں سندا جے میں بھی نہ سنا تے مڑے کن سنائے گی.
میں رات نو ہی حضرت دے کتب خانے چ بیٹھا تے حدیث میری نظر تو گزری کہ ایک مائی سی مدینے دی حضور نو ہاتھوں پھد لیندی سی تے جدے دل کردا سی اودے لے کے ٹر جاندی سی حضور او دے پیچھے پیچھے ٹردے آئے بھائیا اینج دین پھیلایا گیا عزیزہ نے من اے ہو جائے جتھے میرے اللہ دا قرآن فرما دے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ بریلی والے فرما دے تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و عطا کی قسم بھائیو یاد کر لو امام احمد رضا دا نام اصلی سنی دی پہچان ہے پیر نو ٹیسٹ کرنا ہوئے یا مولوی نات خان نقیب خطیب جنہوں ٹیسٹ کرنا ہوئے احمد رضا دے نام نال کرے اعلیٰ حضرت میں بارے دیگر آکھاں گا یا چپ کر کے سنو تو یا بال بولو جی میں بولن دا حق ہوندہ ہے عشق و محبت عشق و محبت ہر واری تو انچابی دینی پوے گی تو پھر سوات نہ آیا عزیزہ نے من میرے سنگیوں میرے عزیزوں مولا علی فرما دیں حضور بیگے فصلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر والمغرب والعشاء حضور نے فجر دی نماز پڑھائی تے جلوہ گار ہو گئے پھر زور پڑھائی پھر سرکار بہ گئے مڑ ڈیگر پڑھائی تے پھر بہ گئے پھر سرکار نے مغرب دی نماز پڑھائی پھر مسلح تے گئے بے حتی عشاء ہو گئی جدو عشاء ہو گئی صحابہ بھی بیٹھے نے حضور بھی بیٹھے نے کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحددونہو و یتوعدون میرے نبی پاک دے صحابہ نے اکھاں نال یہودی نو دھمکی دیتی ہے جانے من گلاں اکھاں نال بھی ہو جاندیاں جے کرن والی جاچ ہوے منہ چ بولن دی ضرورت نہیں ہوندی نگاہ نال بھی گل ہو جاندی ہے جدو صحابہ نے اندے اکھاں کڑیاں یا رسول اللہ یہودی یحبسک سونے آیا اس یہودی نے سویر دا تو قیدی کیتے ہے کہ ساڈی غیرت ایمانی گوارا نہیں کر دی بھائی صاحب جڑے توڑ تک پیچھے بیٹھے ہو میرے حضور دا جملہ سنا میری تقریر دا گولڈن ورڈ میرے حضور دے لفظ نے ویسے ہی بڑے اچھے نے پر آج سبق دے طور تے لے جانا میرے نبی پاک سرکار نے مولا علی فرما دیں فَفَتِنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَالَّذِي يَسْنَعُونَ بِهِ ایسا اے میں بڑے پیارے لگ دے جڑے اگے بیٹھے اللہ گواہ ہے میرے دل فوٹو کھچان دا کوئی شوق بابیاں دے آستانے تے بہ کے دس میں نہیں شوق ہے تے صرف اس گل ہے میری گل سننی لے جائے بابیاں دا مرید فقیر دی گل ہے عزیزہ نے من بڑا قیمتی جملہ بولنے غور نال سنیا جی حضرت ابی بکر مولا علی فرمانے فَفَتِنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَالَّذِي يَسْنَعُونَ بِهِ مولا علی فرما دینے اساں اکھنال جو یہودی نو اشارہ کیتا ہے حضور جان گئے میں کیویں نہ مننا جیڑا اکھ دا اشارہ سمجھدا ہے وہ ساڈا درود بھلا کیویں نہیں سن دے ہون گے جیڑی گل اصل کرنی ہے اس تو اگلے پاس اعتراف چاہیے نہیں گل لگا آپ فرماندے نے حضور جان گئے کسی یہودی نو دھمکایا ہے ڈرایا ہے تہدید کیتی ہے آپ فرماندے نے ساڈے ول منہ کر کے حضور فرماندے نے صحابہ منانی ربی ان اظلم مواحدا صحابہ حضور فرماندے نے صحابہ میں محمد نو اللہ نے یہود
یہودیاں نال بھی ظلم کرن تو منع فرمایا ہے بھائی صاحب فقیر دا جملہ یاد کرو جس نبی دا دین کسے کافر نال ظلم برداشت نہیں کردا وہ تیرا نبی کسے غریب نال ظلم کرن دی تینوں اجازت کیویں دے سکدا ہے مسلمان ظالم نہیں ہوندا مسلمان حضور دا غلام ہوئے تے ظالم نہ ہوئے بھائی صاحب کدی ظالم نہ بننا کسے مسلمان نال زیادتی نہ کرنا ساڈے نال کوئی کر لے تے درویشی جھل جانا درویشی جھل جانا مگر کسے نال زیادتی کرنی زیادتی نہیں کرنی میرے نبی پاک سرکار دے صحابی عرض کردے نے سونیا پھر اس تو سویر دا بہایا کیوں فرمایا تھوڑا انتظار کرو تھوڑا انتظار کرو مولا علی فرماندے نے اگلی سویر ہو گئی جاگ دے ہو نا سجنا فرماندے نے اگلی سویر ہو گئی مصطفیٰ جان رحمت مسلح تے جلوہ کرنے حضور نے پھر نماز پڑھائی ہے جدو نماز پڑھی گئی یہودی مسجد دی دیوار دی ٹیک چھڑیے سرکار دی بارگاہ وچ آئے عرض کردے سونیا میں اپنی کتاب تورات وچ تہاڈیاں صفتاں پڑھیاں سن سونیا میں تے امتحان پیا لیندا سونے دا اخلاق کتا اچھائے کملی والیا میری آزمائش مک گئی ہے پر تیرے اخلاق دی حد نہیں آئی مینوں کلمہ پڑھا اپنا غلام بڑا بڑے بڑے کلمہ پڑھنا لے ہونگے پر وہ کڈیا مقدرہ والا ہے جنہوں خود کلمے والیاں فرمایا ہوئے گا پڑھ لا آپ پیچھے تک پڑھیں گے تو مزہ زیادہ آئے گا پڑھئے لا بابیاں دا وظیفہ یہ جنہیں مریدانو یاد کرائے جانے نے اور پیچھے تک کھڑے بیلی مل کے ایک باری سارے پیار نال کہہ لو لا الہ الا اللہ جدو مرا تے سونے آیا جاوی رسول اللہ دے روزہ اطہر دے سامنے بے کے فقیر جملے لکھے میں باقاعدہ شاعر نہیں ہاں میں کئی باری دسنا لیکن میں یہ حضرت نو عرض کردہ رہنا کدی کدی سنگیان بھائی میں بھائیا اپنی زندگی دے 26 سال تبلیغ دی 25 سال جدو کر لی سی تے حضور کول گیا سا تے سونیا ہن ریٹائرمنٹ دا ویلا ہے 5 سالاں بعد گورنمنٹ ریٹائر کر دیے تے مڑو کچھ دن دے نے پینشن تو سن بھی پینشن عطا ہو تو پینشن اور کچھ نہیں سونے انی نوکری دیتی ہے جدو مریے یا مدینے ہو بھی یا تسی ساڈے سامنے ہو اے سنیا دی پینشن ہے پیچھے تک بیلی میرے نال جڑ جانا عقیدہ بنا لو دعا بنا لو جدو مرا سونے آیا جا سونی صورت پاک وکھا جاوی سانو کلمہ یاد کرا جاوی پڑھیے لا زور نال سارے مل کے پڑھو لا جدو مرا سونے دید ہوئے ان آنکھیاں دی عید ہوئے ناڑے پڑھنا کلمہ نصیب ہوئے پڑھیے لا حضرت صاحب 5 منٹ اوپر لے گیا ہوں قبول فرمائے وہیں ڈب بھائیو عزیزو حضور کڑوں یہ طریقہ بھی سیکھ لو میرے حضور کڑوں مسکرانا سیکھ لو میرے نبی پاک سرکار کڑوں مٹھا بولنا سیکھ لو
میرے حضور دا میٹھا لہجہ پکا لو یار اے تسی گل کرو تے زبان تے کنڈے نہیں ہونے چاہیے تسی گل کرو تے زبان تو پھول ڈگنے چاہیے تو اڈے لہجے دی مٹھاس گرویدہ کر لوے یقین کرو اور کوئی سر نہیں ہوندہ زبان مٹھی ہونی چاہیے لہجہ مٹھاس والا ہونا چاہیے اے اج دی اس نشست اخلاق حضور دا سکھ کے جانا مٹھی بولی بولنی ہے مٹھی گل نالی گرویدہ کرنا ہے وما علینا ماشاءاللہ حضرات محترم اہن جناب حضور قبلہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ بڑے سونے ہی انداز دنال توالی ساجی اصلاح فرما رہے ہیں اور الحمدللہ جتنے احباب تشریف فرماؤ یار تسا احباب